قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن فاطمة سيدة نساء العالمين. صلوات پڑھیں محمد رحمہ. سامعین محترم، شب ولادت با سعادت شہزادی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی مناسبت سے جس میلاد کا اہتمام کیا ہے، اس مناسبت پہ ہم رب پروردگار سے، رب تعالی سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اے مہربان اللہ، جناب سیدہ کی عزت و ناموس کے صدقے میں ہم سب کو محبت محمد و آل محمد پہ ثابت قدمی نصیب فرما. یقیناً یہ میلاد جشن، حب جناب فاطمہ زہرا کا ہم پر یہ ایک حق ہے. سید الرسل اپنی پاک زبان سے فرماتے ہیں ان فاطمہ سیدۃ نساء العالمین. رسول اللہ جناب سیدہ کے بارے میں سند دے رہے ہیں. فرماتے ہیں اے دنیا والو، اے مسلمانوں، اے میرا کلمہ پڑھنے والو، یاد رکھو فاطمہ زہرا عام بی بی نہیں ہے، بلکہ فاطمہ زہرا سیدۃ نساء العالمین، تمام عالمین کے عورتوں کی سردار ہے. رسول اللہ اس حدیث کے ذریعے سے سید الرسل سمجھانا کیا چاہتے ہیں، امت کو پیغام دینا کیا چاہتے ہیں کہ فاطمہ زہرا عالمین کے عورتوں کی سردار ہے. ایک مثال کے ساتھ میں واضح کروں. دنیا کا دستور ہے جب کسی ملک سے کسی دوسرے ملک میں صدر جاتا ہے تو اس کی تعظیم، اس کے احترام، اس کے استقبال کے لیے صدر جاتا ہے. اگر کسی ملک کا وزیر کسی ملک میں جائے تو اس وزیر کا احترام، اس کا استقبال کرنے کے لیے وزیر جاتا ہے. تو یعنی رتبے کا لحاظ رکھ کے صدر کا استقبال کرتا ہے اور وزیر کا استقبال کرتا ہے. تو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو جو رسول اللہ نے سند دی کہ فاطمہ زہرا عالمین کے عورتوں کی سردار ہیں، رسول اللہ اس میں سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ دیکھو، جس طرح میں مصطفیٰ امت کے مرد و زن ہوں یا تمام عالمین کے مرد و زن ہوں، میں مصطفیٰ جیسے ان کا سردار ہوں، میری بیٹی فاطمہ زہرا لسان وحی سے تمام عالمین کے عورتوں کی سردار ہے. اور وہ روایت صحیح ترمذی کی روایت ہے جو بی بی عائشہ نے نقل کی ہے. کہتی ہیں کہ جب جناب فاطمہ زہرا کبھی تشریف لاتی، سید الرسل کیا کرتے، رسول اللہ دروازے کی طرف تیزی سے جلدی سے جاتے، اور رسول اللہ جب دروازے کی طرف جاتے جناب سیدہ کے استقبال کے لیے، ملتا ہے کہ رسول اللہ بی بی کا استقبال کرتے، دروازہ کھولتے اور جناب سیدہ کو لے کر آتے، اس مقام پر بٹھاتے جہاں پر رسول اللہ خود بیٹھے ہوتے تھے. اب یہ منظر، یہ عزت، یہ اکرام کون دیکھ رہا ہے؟ رسول کی زوجہ
امت جس بی بی پہ زیادہ بھروسہ کرتی ہے، نبی اسی زوجہ کی زبانی امت تک عظمت زہرا کا پیغام پہنچانا چاہتے ہیں۔ اور دنیا والوں، زہرا کو عام بی بی نہ سمجھنا، زہرا وہ بی بی ہے جس کی تعظیم کے لیے مصطفیٰ کھڑا ہوتا ہے۔ زہرا وہ بی بی ہے۔ اور بی بی عائشہ کہتی ہیں، یا رسول اللہ، آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ فاطمہ زہرا آپ کے دروازے پہ آئی ہیں؟ آپ خوشی سے دوڑتے ہیں دروازے کی طرف اور آپ دروازہ کھولتے ہیں، پھر اپنی لخت جگر بیٹی کو اس کا استقبال کرتے ہیں، اس کو لے کر آتے ہیں، اپنی مسجد پہ بٹھاتے ہیں اور اس کے ہاتھوں کے بوسے لیتے ہیں۔ یا رسول اللہ، آپ کو معلوم کیسے ہوتا ہے کہ زہرا آپ کے دروازے پہ آئی؟ رسول اللہ لسان وحی سے فرماتے ہیں، اور میری زوجہ، جب فاطمہ زہرا اپنے گھر سے میری زیارت کے لیے نکلتی ہے، خلاق دو عالم ایک فرشتے کو میرے پاس بھیجتا ہے کہ یا رسول اللہ، آپ کی دختر فاطمہ زہرا آپ کی زیارت کے لیے آ رہی ہیں، جا کر دروازے پہ اس کا استقبال کرے۔ یہ ہے عظمت۔ یعنی سید الرسل بتا رہے ہیں کہ اے میری زوجہ، میں اپنی مرضی سے زہرا کا احترام اور تعظیم نہیں کر رہا، بلکہ رب کے کہنے پہ۔ یہ اور بھی ایک منزلت اور مقام ہے۔ نبی جو تعظیم اور احترام کر رہے ہیں جناب سیدہ کا، یعنی رب تعالی یہی چاہتا ہے کہ فاطمہ زہرا کی تعظیم ہو، اور تعظیم وہ ہستی کرے جس کی تعظیم کے لیے پورا عالم معاشر کھڑا ہو۔ اس بی بی کی تعظیم کے لیے وہ پاک ہستی تعظیم کرے۔ تو اب رسول اللہ یہ جو کھڑا ہوتے ہیں، اپنی لخت جگر کی تعظیم کرتے ہیں، استقبال کرتے ہیں، اپنی مسند پہ بٹھاتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ اسی حدیث کو سمجھانا چاہتے ہیں عملی طور پہ، ان فاطمہ سیدۃ نساء العالمین، کہ جس طرح کسی صدر کا احترام صدر کرتا ہے، استقبال کرتا ہے، اور وزیر اعظم کا استقبال وزیر اعظم کرتا ہے، رسول اللہ اپنے عمل سے سمجھا رہے ہیں جس طرح میں سید الرسل تمام عالمین کے لیے رحمت بن کر آیا ہوں، تمام عالمین کا سردار بن کر آیا ہوں، میری لخت جگر فاطمہ زہرا تمام عالمین کے عورتوں کی سردار بن کر آئی ہے۔ تو میں ایک سردار، ایک سیدہ، جو ایک رتبے میں مرد و زن کا سردار، تو یہ عورتوں کی سردار، میں فاطمہ کے اس مقام کی تعظیم کے احترام کے لیے کھڑا ہوتا ہوں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وحمد۔ بار دیگر بآواز بلند صلوات، اللہم صلی علی۔ یہ عظمت و شرف۔ روایت ہے کہ جب جناب فاطمہ زہرا مصلی عبادت پہ کھڑی ہوتی، اس وقت ملائکۃ الرحمن یہ آواز دیتے، یا فاطمہ ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین۔ اسی طرح سے خطاب کرتے تھے جیسے جناب مریم کو خطاب کرتے تھے کہ اے فاطمہ زہرا، اللہ نے آپ کو منتخب کر لیا ہے، آپ کو چن لیا ہے، آپ کو برگزیدہ بنایا ہے، اور اللہ نے آپ کو پاک اور پاکیزہ بنایا ہے، اور اللہ نے آپ کو عالمین پر برگزیدہ عزت و کرامت بخشی ہے۔ یہ عزت اور یہ شرف اور یہ مقام،
جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، جناب سیدہ کی اس دنیا میں آنے کے لیے اللہ نے کتنے عظیم اہتمام کیے۔ دو طرح سے روایات ہیں ہمارے پاس۔ بعض روایات میں یہ ملتا ہے کہ سید الرسل جب معراج پر گئے تو رسول اللہ کو ایک سیب دیا گیا، اور سید الرسل نے وہ سیب جب تناول فرمایا تو وہ جب آپ زمین پر آئے تو اس سیب سے نور فاطمہ سید الرسل کی صلب سے بطن جناب خدیجہ طاہرہ میں منتقل ہوا۔ تو اس طرح سے اللہ نے اس جنت کے سیب کے ذریعے سے جناب سیدہ کے اس پاک نور کی حفاظت کی کا ایک انتظام کیا۔ لیکن بعض روایات میں جو ہمارے پاس علماء نے، محدثین نے معتبر طریقے سے جو روایات، مشہور روایات کو جو ذکر کیا ہے، روایت ہے کہ سید الرسل امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ساتھ میں چند اصحاب ہیں، حضرت عمار ہے، حضرت عباس ہیں، چند اور لوگ بھی اس محفل میں موجود ہیں۔ روایت کے جملہ، جبرائیل امین نے اپنے پر کھولے اور سید الرسل کی خدمت میں درود و سلام پیش کیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، خلاق کے دو عالم کا حکم ہے، آج سے آپ نے بی بی خدیجہ طاہرہ کے گھر میں 40 دن تک نہیں جانا۔ یہ حکم پروردگار، جب تک اجازت نہ ملے۔ سید الرسل نے حضرت عمار کو بھیجا کہ جا کر بی بی خدیجہ سے جا کر کہو کہ دیکھو حکم پروردگار ہے، میں 40 دن تک تمہارے پاس گھر میں نہ آؤں گا، یہ نہ سمجھنا کہ میں تم سے ناراض ہوں، یہ نہ سمجھنا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت۔ بسم اللہ۔ اللہم صلی علی یہ نہ سمجھنا کہ میں تم سے ناراض ہوں، لیکن حکم الہی کو میں بجا لا رہا ہوں۔ اور اے خدیجہ، رسول اللہ پیغامبر ہے، اے خدیجہ تم اچھا گمان رکھنا، چونکہ اللہ کئی مرتبہ ملائکہ میں تیرا ذکر کر کے فخر و مباحت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ملائکہ میں فخر و مباحت کرتا ہے، کس پہ؟ بی بی خدیجہ طاہرہ کا ذکر کر کے۔ رسول اللہ یہ پیغام دے رہے کہ اے بی بی خدیجہ، آپ دل چھوٹا نہ کرنا، آپ کا مقام اللہ کی نگاہ میں بھی ہے اور میں بھی آپ سے ناراض نہیں ہوں۔ لہٰذا سید الرسل اپنی چچی جناب فاطمہ بنت اسد کے ہاں آپ نے قیام کیا، دن کو روزہ رکھتے اور رات بھر اللہ کی عبادت کرتے۔ جب 40 دن تمام ہوئے، اب سید الرسل اپنی واجب نماز، چونکہ انبیاء جو ہیں وہ اپنی واجب نماز کے بعد روزہ افطار کرتے ہیں، جب نماز سے فارغ ہوئے روزہ افطار کرنا چاہتے ہیں، آسمان سے آپ کے لیے ایک تشت ہے، اس تشت میں سید الرسل کے لیے ایک کھجور کا خوشہ ہے، ایک انگور کا خوشہ ہے، اور جنت سے آب کوثر کا جام آیا ہے کہ یا رسول اللہ آپ اس سے روزہ افطار کیجیے۔ سید الرسل نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، محمد والے، پہلے رسول اللہ جب بھی روزہ افطار کرتے تھے تو آپ کہتے تھے علی دروازہ کھول دو،
اور جو بھی آئے اسے اندر لے آؤ، یعنی کوئی آنا چاہتا ہے تو اسے آنے دو۔ لیکن آج کہتے ہیں کہ یا علی دروازے پہ بیٹھ جاؤ اور کسی کو اندر نہ آنے دینا، کیونکہ یہ جنت کا کھانا آج میرے علاوہ کسی کے لیے کھانا جائز نہیں، یہ فقط میرے ساتھ خاص ہے۔ اللہ ایک خاص انتظام، اللہ کا خاص ایک پروگرام ہے، لہٰذا سید رسول نے کھانا تناول فرمایا۔ روایت کہتی ہے جب رسول اللہ نے وہ میوے، وہ پھل کھائے جس سے آپ نے کھایا اپنی چاہت کے مطابق اور پانی پیا تو سیراب ہو گئے، ادھر سے جبرائیل اور میکائیل جو پانی کا ابریق ایک برتن لے کر آئے جس سے رسول اللہ کے ہاتھ دھلوائے گئے، اور حضرت اسرافیل نے رسول اللہ کے جنت کے تولیہ سے ہاتھوں کو صاف کیا۔ اب سید الرسل روزہ افطار کرنے کے بعد نماز نافلہ کے لیے اٹھنا چاہتے ہیں، ادھر سے جبرائیل امین کہتے ہیں یا نبی اللہ آج نماز نہیں پڑھنی، حکم پروردگار ہے، آج اللہ آپ کو ایک عظیم امر کی طرف جو ہے دعوت دے رہا ہے۔ پروردگار چاہتا ہے کہ آپ کی پاک ذریت کا انتظام ہو اس دنیا میں، تو لہٰذا رسول اللہ نے نماز نہ پڑھی، وہ جو برتن تھے، وہ کھانا تھا، وہ آسمان پہ بلند ہو گیا۔ اب سید الرسل بی بی خدیجہ طاہرہ کے گھر کی طرف چلے، رات کا وقت تھا۔ روایت کہتی ہے کہ جناب خدیجہ طاہرہ سید الرسل کی جدائی میں دن میں کئی مرتبہ گریا کرتی تھی، رسول اللہ سے عقیدت و محبت میں آپ سے جدائی وہ برداشت نہ ہوتی تھی۔ لیکن اس رات کو بی بی نماز پڑھ کے عبادت خدا سے فارغ ہونے کے بعد اپنے بستر پہ سوئی ہیں اور چراغاں خاموش ہیں۔ جب دروازے پہ دق الباب ہوا، بی بی گھبرا کے اٹھ بیٹھی، کون ہے میرے دروازے پہ؟ اس دروازے پہ آج تک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے علاوہ کسی نے دروازہ نہیں کھٹکھٹایا۔ ادھر سے سید الرسل فرماتے ہیں کہ اے میری زوجہ دروازہ کھول، میں ہی تیرا شوہر ہوں۔ اپنا تعارف کرا کے آپ نے کہا اور دروازہ کھولا۔ بی بی خدیجہ طاہرہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ہر روز سونے سے پہلے تجدید وضو کرتے اور پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتے، پھر وہ آپ آرام کرتے، لیکن آج حکم الہی ہے۔ فرماتی ہیں کہ سید الرسل نے اپنی سابقہ روش پر عمل نہ کیا، یعنی رسول اللہ کا جو طریقہ تھا عبادت کا، آج رسول اللہ نے اس سے ہٹ کے عمل انجام دیا۔ آپ بستر پہ آئے اور حکم فرماتے ہیں کہ آج حکم الہی یہی ہے کہ اے میرا رسول آج نافلہ نمازوں کو چھوڑ دے، اللہ نے تیری ذریت کے اس کائنات میں آنے کا اہتمام کیا ہے۔ بعض روایات میں ملتا ہے کہ بی بی خدیجہ طاہرہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، یعنی سید الرسل سے فرماتی ہیں کہ جنت کے پھل کیسے ہوتے ہیں؟ تو اس وقت جبرائیل امین 2 سیب لے کر نازل ہوئے، ایک سیب رسول اللہ نے تناول فرمایا اور ایک سیب بی بی خدیجہ طاہرہ نے تناول فرمایا۔ تو اب جب سید الرسل کے وجود سے وہ امانت، وہ نور منتقل ہوا، بی بی فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے بدن میں نور فاطمہ زہرا کو محسوس کیا، اور جب چند دن گزرے تو میں نے اپنے شکم میں جو میرا بچہ تھا وہ مجھ سے باتیں کرتا تھا، مجھے صبر کی تلقین دیتا تھا۔ جب کسی مقام پہ کسی نے جو معجزہ طلب کیا اور سید الرسل نے معجزہ دکھایا اور ادھر سے ایک کافر نے رسول اللہ کو جھٹلایا،
تو بی بی فاطمہ زہرا شکم مادر میں کیا فرماتی ہیں؟ یا اماں لا تحزنی، اے مادر گرامی غم زدہ نہ ہو، ان اللہ مع ابی، اے مادر گرامی غم زدہ نہ ہو، اللہ میرے رب میرے بابا کے ساتھ ہے، ان اللہ مع ابی، اللہ میرے بابا کے ساتھ ہے، اور یہ جھٹلانے والے نامراد ہیں۔ تو لہذا بی بی شکم مادر میں اپنی ماں کو صبر کی تلقین دے رہی ہے۔ اس لیے بعض روایات میں ملتا ہے جب بی بی خدیجہ طاہرہ کو کبھی نماز کی حالت میں شک ہوتا، فرماتی ہیں کہ میں حیران ہوتی یہ میری دوسری رکعت ہے یا میری پہلی رکعت ہے یا میری تیسری رکعت ہے، تو میرے شکم سے آواز آتی یا اماں لا تتحیری، اے مادر گرامی کیوں حیران پریشان ہیں، ہاذہ الرکعۃ الثانیہ، یہ آپ کی دوسری رکعت نماز کی ہے، اے مادر گرامی پریشان نہ ہو، یہ آپ کی تیسری رکعت نماز کی ہے۔ یہ ہے فاطمہ زہرا جو شکم مادر میں بھی اپنی ماں کی ہدایت کر رہی ہے۔ عظمت سید زہرا بلند تر صلوات، اللہ صلی علی، اس لیے بی بی کا ایک لقب کیا ہے؟ محدثہ۔ بی بی کے لقب کیا ہے؟ محدثہ بھی ہے، یعنی باتیں کرنے والی۔ کیا باتیں کرنے والی؟ جیسے ہم کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں کسی کا دل دکھاتے ہیں، باتیں کرتے ہیں تو ہم غیبتیں کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں، باتیں کرتے ہیں تو بیہودہ کلام کرتے ہیں۔ نہیں، فاطمہ زہرا جب بولتی ہیں تو علم اور ہدایت کے چشمے جاری کرتی ہیں۔ فاطمہ زہرا جب بولتی ہیں تو اپنی ماں کی ہدایت کرتی ہیں۔ فاطمہ زہرا جب بولتی ہیں تو تسبیح خدا کرتی ہیں۔ فاطمہ زہرا جب بولتی ہیں تو ملائکہ سے بات کرتی ہے۔ فاطمہ زہرا جب بولتی ہیں تو قرآن پڑھتی ہیں۔ فاطمہ زہرا جب بھی بولتی ہیں تو علم اور ہدایت کی بات کرتی ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد و اہل بیت۔ تو یہ ہے جناب سیدہ شکم مادر میں۔ جناب خدیجہ فرماتی ہیں کہ میں باتیں کرتی تھی، میرا شکم میں جو بچہ ہے وہ مجھے تسلی دیتا تھا۔ ایک دن سید رسول آئے اور آپ نے کہا کہ اے خدیجہ کس سے باتیں کر رہی ہو؟ کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ میرے شکم میں جو بچہ ہے میں اس سے باتیں کر رہی ہوں۔ سید رسول فرماتے ہیں اے خدیجہ مجھے جبرائیل امین نے خبر دی ہے یہ بچہ نہیں ہے، یہ بیٹی ہے، اللہ نے اس کی نسل سے، اس کے باطن سے مجھے 11 خلفاء عطا کرنے ہیں۔ بعض مورخین نے یہی لفظ ادا کیے ہیں کہ مجھے اس بی بی کے، اس بچی کے باطن سے 11 میرے خلفاء عطا کرنے ہیں، یعنی سید الرسل ابھی بی بی کی اس کائنات میں آنے سے پہلے یہ خوشخبری دے رہے ہیں کہ اللہ نے جو میرے خلفاء کا اس دنیا میں آنے کا انتظام کیا ہے وہ اس بچی کے پاک وجود کے صدقے انتظام کیا ہے۔ تو لہٰذا اب یہ حالات گزر رہے ہیں، یہ کرامتیں، یہ بھی ماں کو تسلی بی بی دے رہی ہیں، لیکن عرب کا معاشرہ ایسا ہے جو بی بی خدیجہ طاہرہ سے عداوت رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے۔ اور جب وقت ولادت قریب تھا، ولادت باسعادت، بنی ہاشم کے بچوں کو بھیجا گیا جا کر قریش کی خواتین کو بلا لائیں۔ ان خواتین نے عداوت و دشمنی کے بیس پہ یہ جواب دیا کہ تو نے ایک یتیم سے شادی کی ہے، تو نے ایک فقیر سے شادی کی ہے، تو نے ایک تنگ دست سے شادی کی ہے، ہم نے تجھے روکا تھا تو نہ رکی، اب ہم سے تیرا کیا تعلق؟ یعنی ان کا معیار کیا تھا؟ دولت مند ہونا، ان کا معیار۔ لیکن بی بی خدیجہ طاہرہ نے کیا معیار دیا؟
رسول اللہ یتیم تھے لیکن با کردار تھے، کردار کی دولت تھی۔ بی بی خدیجہ طاہرہ سے محبت و عقیدت رکھنے والوں، بی بی خدیجہ طاہرہ بتا رہی ہیں کہ اپنی بیٹیوں کے لیے جو داماد دیکھو صرف اس کی جائیداد اور مال پر نظر نہ ہو، بلکہ دیکھو وہ نمازی ہے، وہ روزے دار ہے، وہ غیرت مند ہے، وہ حیا رکھتا ہے، وہ دین سے محبت رکھتا ہے۔ ہم یہ تو دیکھتے ہیں کہ بچہ مالدار ہے لیکن وہ چاہے شرابی ہو، لڑکا مالدار ہے لیکن چاہے وہ زانی ہو، چاہے وہ جواری ہو۔ تو لہٰذا بی بی خدیجہ طاہرہ سے ہم عقیدت و محبت رکھتے ہیں، تو بی بی ہمیں یہ پیغام دے رہی ہے۔ تو لہٰذا جناب خدیجہ طاہرہ کے پاس جب وہ بچے آئے بنی ہاشم کے، بی بی کو جب اطلاع دی کہ وہ نہیں آتے عداوت کی وجہ سے، بی بی غمزدہ ہوئی۔ جب غمزدہ ہوئی، اللہ سے بی بی خدیجہ کا یہ غم دیکھا نہ گیا۔ اللہ اکبر، کس قدر اللہ کی عطا اور مہربانی ہے بی بی خدیجہ پہ۔ جب بی بی غمزدہ ہوئی، اللہ سے برداشت نہ ہوا، اللہ نے عظمت جناب خدیجہ طاہرہ کو سامنے رکھتے ہوئے 4 بیویوں کو بی بی خدیجہ طاہرہ کی مدد کے لیے بھیج دیا۔ اب جب بی بی خدیجہ نے دیکھا نا 4 خواتین ہیں، ایک مرتبہ جناب خدیجہ طاہرہ گھبرا گئی، کہتی ہے کون ہو تم؟ فرماتی ہیں وہ 4 بیویاں فرماتی ہیں کہ یا خدیجہ یا زوجتا محمد المصطفیٰ، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک زوجہ، گھبرا نہیں، ہم بیویاں اللہ کی طرف سے آج تیری مددگار بن کر آئی ہیں۔ پہلی بی بی نے تعارف کرایا کہ میں مریم ہوں، دوسری بی بی نے بتایا میں آسیہ ہوں، تیسری بی بی نے بتایا کہ میں کلثوم حضرت موسیٰ کی بہن ہوں۔ تو بیویوں نے اس طرح سے اپنا تعارف کرایا کہ ہم تیری مدد کے لیے آئے ہیں، تو گھبرا نہیں۔ یہ جو بیویاں آئی تھیں، روایت کے جملے ہیں، یہ بیویاں جو آئی تھیں، یہ بیوی کی ہر طرف یہ بیویاں ارد گرد رہیں۔ جناب خدیجہ طاہرہ پہ آثار ولادت باسعادت ہیں، یا جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد وعلی اللہ یا علی اللہم صلی علی محمد۔ لہذا یہ 4 بیویاں، بی بی مریم، بی بی آسیہ، بی بی سارہ زوجہ حضرت ابراہیم، اور بی بی کلثوم حضرت موسیٰ کی بہن، یہ 4 بیویاں بی بی خدیجہ طاہرہ کے ارد گرد جمع ہیں۔ اب بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا عالم ارحام سے عالم دنیا کی طرف آپ نے قدم مبارک رکھا۔ جب جناب سیدہ اس دنیا میں آئیں، روایت کہتی ہے بی بی کے آنے کے وجود مبارک کے صدقے میں مکہ کا ہر حصہ، ہر گھر بی بی فاطمہ کے وجود سے نورانی ہو گیا۔ یا علی، اور فقط یہاں تک نہیں بلکہ روایت کہتی ہے مشرق اور مغرب کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا جو وجود فاطمہ کے صدقے میں نورانی نہ ہوا ہو۔ پوری کائنات وجود فاطمہ زہرا کے صدقے میں نورانی ہو گئی ہے۔ اور روایت کہتی ہے کہ 10 حوریں جو حور العین، جن کے ہاتھوں میں، ہر ایک کے ہاتھ میں جنت سے آب کوثر کے برتن ہیں، اور انہوں نے 2 کپڑے بھی اپنے ساتھ سفید رنگ کے لیے ہوئے ہیں۔
جب یہ حوریں آئیں انہوں نے کیا کیا؟ روایت کہتی ہے جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو آب کوثر سے پاک اور بطور بی بی کو آب کوثر سے غسل دیا گیا، اور پھر ایک کپڑا لپیٹا گیا سفید، دوسرا کپڑا بی بی پہ ڈالا گیا، اور روایت کہتی ہے جب بی بی کو کپڑے میں لپیٹا تو جناب سیدہ فاطمہ زہرا نے پہلا کام کیا کیا اس دنیا میں؟ آپ حالت سجدے میں چلی گئی۔ یہ ہے فاطمہ زہرا جو دنیا میں آنے کے بعد اپنی زندگی کا پہلا عمل کر کے بتا رہی ہیں، اور دنیا والوں ہم اللہ کو سجدہ کروانے آئے ہیں، ہم اللہ کو سجدہ کروانے آئے ہیں، اپنے عمل سے بتا رہے ہیں کہ دیکھو پہچانو رب کی ذات کو، کہ ہم جب کائنات میں آ رہے ہیں تو پہلا کام بھی اس کے سجدے سے کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا بی بی نے پہلا کام کیا کیا؟ سجدہ۔ ہر معصوم کا، ائمہ خدا کی آپ اگر ہسٹری پڑھیں، ہر معصوم نے زمین میں جب آئے ہیں تو سب سے پہلا کام سجدہ کیا ہے۔ یعنی آپ ایک اسلامی جو پہلی جس کو آپ کہتے ہیں کہ نبی اور امام جب دنیا میں آئے تو سب سے پہلا کام کون سا کیا؟ وہ کام ہے سجدہ۔ اب بی بی نے سجدہ کیا، اب سجدے میں بی بی نے پڑھا کیا؟ اللہ اکبر۔ بی بی نے جب لب کھولے تو لسان عصمت سے بول کے فرماتی ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ پہلے اللہ کی وحدانیت کی گواہی دی، پھر فرماتے ہیں واشہد ان ابی محمد رسول اللہ، میرا بابا اللہ کے رسول ہیں، واشہد ان بعلی سید الاوصیاء۔ اے دنیا والو سن لو، اللہ وحدہ لا شریک ہے، میرا بابا سید الانبیاء اللہ کا رسول ہے، اور میرا شوہر علی سید الاوصیاء ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ ظہور حجت خدا بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی۔ بی بی جہاں تک رکی نہیں ہے، بی بی نے کیا پڑھا؟ مکمل جملہ پھر اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان ابی سید الانبیاء محمد الرسول اللہ واشہد ان بعلی سید الاوصیاء وولدی وسادۃ الاسباط۔ اور پھر فرماتی ہیں اے دنیا والو گواہی دی سجدے میں، سن لو میرے فرزند دو وہ ہیں جو نبی کے فرزند ہیں اور دنیا میں حجت خدا ہیں اور جنت میں جنتیوں کے سردار ہیں۔ آواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی۔ جناب سیدہ اپنی ولادت کے وقت وحدانیت کی بھی گواہی دے رہی ہیں، نبوت کی بھی گواہی دے رہی ہیں، اور امامت کا بھی اقرار کر رہی ہیں، گویا بتا رہی ہیں او میرے موالیو، او میرے حبدارو، ایمان وہ رکھنا جو زہرا نے اپنی ولادت با سعادت کے بعد حالت سجدے میں دیا ہے، کہ اللہ اللہ ہے اور میرا بابا نبی سید الانبیاء ہے اور میرا شوہر علی سید الاوصیاء ہے اور میرے فرزندان حجت خدا اور جنت اور آخرت کے سردار ہیں۔ بی بی نے فرمایا اس پر ایمان رکھو گے جو زہرا کا ایمان ہے تو تم بھی کامیاب ہو جاؤ۔ تو یہ ہے بی بی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا اس کائنات میں آنا، اور ملتا ہے روایات میں
چونکہ معصوم کے خصائص میں سے یہ ہے، جناب سیدہ ہر دن میں اتنی نشو و نما پاتی تھیں جتنا عام بچہ ایک مہینے میں یا ایک ہفتے میں. تو لہٰذا اس طرح سے یہ جناب فاطمہ زہرا سلام کہ جو اس کائنات میں آ رہی ہیں تو اللہ کا تعارف کرا رہی ہیں. جناب سیدہ کی یہ عظمت اور یہ شان، روایت کہتی ہے، اب دیکھیں فاطمہ زہرا کا مقام اللہ کی بارگاہ میں کتنا بلند ہے. اس بیوی کو اللہ نے ایسے نہیں منتخب کیا ہے. روایت کے جملہ ہے کہ میدان معاشر میں جب جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اللہم صلی علی دیکھیں گی کچھ لوگ ہیں ان کی پیشانی پہ لکھا ہوگا کہ یہ محب فاطمہ ہے. اس لیے روایات میں ملتا ہے کہ کسی کی پیشانی پہ لکھا ہوگا یہ منافق ہے، یہ کافر ہے، کسی پہ لکھا ہوگا یہ بے نمازی ہے. اور اللہ سورہ رحمان میں فرماتے ہیں وَيُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ. میدان معاشر میں لوگ اپنے چہروں کی علامتوں سے پہچانے جائیں گے اور مجرمین کو فرشتے پہچان کر ان کے سر کے بالوں سے پکڑیں گے اور ان کے پاؤں سے پکڑ کر ان کو گھسیٹ کے لے کے جا رہے ہوں گے. یہ منظر انبیاء دیکھ رہے ہوں گے، یہ منظر اوصیاء دیکھ رہے ہوں گے، یہ منظر تمام امتیں دیکھ رہی ہوں گی. کون ہیں؟ یہ گناہگار ہیں، یہ مجرم ہیں، یہ بدکار ہیں. آج اگر خدا نخواستہ ہمارے دروازے پہ پولیس آ جائے اور ہم مجرم ہوں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ چار آدمی دنیا والے نہ دیکھیں کہ ہم مجرم ہیں. ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ ہم چاہتے ہیں کہ دنیا والوں کو معلوم نہ ہو کہ ہمیں کوئی مجرم کی حیثیت سے لے کے جا رہا ہے. اور میرا دوست ذرا فکر کر، غور کر، اس وقت ہماری کیا حالت ہوگی جب مجرم کی حیثیت سے ہمیں اللہ کے فرشتے پکڑ کے لے کے جا رہے ہوں اور دیکھنے والے انبیاء اوصیاء ائمہ ہدی ہوں. اس وقت ہماری کیا حالت ہوگی؟ تو لہٰذا روایت میں ملتا ہے. لیکن حبداران آل محمد کی کیا عظمت اور شان. امام فرماتے ہیں جب یہ بعض لوگوں کو پکڑ کے ملائکہ لے کے جا رہے ہوں گے تو ان کی پیشانی پہ کیا لکھا ہوگا؟ یہ حبدار فاطمہ ہے. جناب سیدہ اللہ کی بارگاہ میں التجا کرے گی، اے اللہ کیا تیرا وعدہ نہیں تھا؟ تو تو وعدہ خلافی نہیں پسند کرتا. تو نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ اے فاطمہ تیرے حبداروں کو کی شفاعت کا تجھے حق دیا ہے. تو لہٰذا اے میرا اللہ میرا حبدار ہے جس کی پیشانی پہ لکھا ہے، پھر عذاب کے فرشتے اس کو کیوں جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں؟ آواز قدرت آئے گی، اے میری کنیز فاطمہ میرا وعدہ حق اور سچ ہے، میں نے جو وعدہ کیا تھا اس پہ قائم. پھر میرا اللہ ان کو لے کے جانے کا مقصد کیا ہے؟ آواز قدرت آئے گی، اے فاطمہ میں اللہ یہ چاہتا ہوں آج انبیاء کے درمیان، ملائکہ کے درمیان، اوصیاء کے درمیان میدان معاشر میں معلوم ہو فاطمہ زہرا کے حبدار کی کیا شان ہے. جا اے میری کنیز اپنے حبداروں کو لے کے جنت میں داخل ہو جا. اسی لیے دوسری روایت میں ملتا ہے امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد، امام فرماتے ہیں جب جناب سیدہ جنت کی طرف جا رہی ہوں گی ایک مرتبہ واپس آئیں گی. یہ دوسری روایت، واپس آئیں گی میدان معاشر میں. اے بنت رسول آپ کیوں واپس آئی ہیں؟ وہ کہیں گی، بی بی کہیں گی بار الہا میں چاہتی ہوں کہ آج زہرا کی قدر اور شان معلوم ہو. آواز قدرت آئے گی کہ اے بنت محمد جائیے میدان معاشر میں، جو آپ کا حبدار ہے، جو آپ کا شیعہ ہے اس کا انتخاب کیجئے اور جنت میں جائیں. امام فرماتے ہیں ہماری جدہ میدان معاشر میں اپنے حبداروں اور شیعوں کا انتخاب ایسے کریں گی جیسے پرندہ دانوں میں سے اچھے دانے کا انتخاب کرتا ہے. بیوی اپنے شیعوں اور حبداروں کو اکٹھا کر کے جنت کی طرف لے کے جائیں گی
اب جنت کے دروازے پہ وہ حبداران فاطمہ، شیعیان فاطمہ رک جائیں گے، اللہ کی طرف سے آواز آئے گی، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ کہیں گے بار الہ ہم چاہتے ہیں جس بی بی کے صدقے تو نے یہ عظمت بخشی ہے، ہم چاہتے ہیں میدان معاشر میں ہماری بھی قدر اور شان معلوم ہو۔ اللہ اکبر، اللہ کی طرف سے آواز آئے گی، اے حبداران فاطمہ، اے شیعیان فاطمہ، جاؤ میدان معاشر میں، من کساکم لحب فاطمہ، جس نے تمہیں بی بی فاطمہ زہرا کی محبت میں لباس پہنایا ہے، ومن اطعمکم لحب فاطمہ، جس نے بی بی زہرا کی محبت میں تمہیں کھانا کھلایا ہے، ومن اشربکم لحب فاطمہ، جس نے تجھے فاطمہ زہرا کی محبت میں پانی پلایا ہے، ومن عافاکم غیبتکم، جس نے تمہارے غیبت جیسے گناہوں کو حب فاطمہ کی وجہ سے معاف کر دیا ہے، جاؤ ان لوگوں کو لے جاؤ اور اپنے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ امام فرماتے ہیں واللہ ما یبقى فی المعشر الا منافق و شقی، اللہ کی قسم جب فاطمہ زہرا کی شفاعت ہوگی اور ان کے حبداروں اور شیعوں کی شفاعت ہوگی، میدان معاشر میں کوئی نہ بچے گا سوائے منافقین کے اور بدبختوں کے۔ اگر شفاعت زہرا اور حبداران فاطمہ سے اگر محروم ہوں گے تو بدبخت ہوں گے یا منافقین۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، خوشنودی محمد و آل محمد غلام تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ یہ عظمت، یہ شان، اے شیعہ فاطمہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ۔ بے شک شفاعت ہے، لیکن اپنے آپ کو شفاعت کے قابل بنا۔ ہر بندہ دفتر میں آپ کو کوئی کام نکلوانا ہو نا جی، ہر بندے کی سفارش نہیں چلتی ہے، سفارش کے لیے بھی قابلیت چلتی ہے، تو لہٰذا اپنے دامن میں کوئی قابلیت لے کر جائیں جو آل محمد تک آپ کو اور ہمیں پہنچائے۔ روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، امام کے ایک صحابی تھے محمد بن مسلم، یہ اتنے عظیم صحابی تھے، ان کی تعظیم کے لیے ہمارے معصومین اٹھ کے کھڑے ہوتے تھے، پانچویں امام اور چھٹے امام۔ بھئی اگر کوئی آپ میں سے کسی کی تعظیم کے لیے آغا سستانی اٹھیں، آپ آ کر لوگوں کو بتائیں گے بھئی آیت اللہ سستانی میری تعظیم کے لیے اٹھے، ایسے ہے کہ نہیں؟ اور جس کی تعظیم کے لیے حجت خدا اٹھے، اللہ اکبر، کتنا مقام اور رتبہ ہے۔ امام جس کے حق میں دعا کریں، اور امام فرماتے ہیں اگر یہ محمد بن مسلم اور اس جیسے دوسرے مخلص اصحاب نہ ہوتے تو میرے جد رسول اللہ کے آثار نبوت ختم ہو گئے ہوتے۔ کتنا عظیم ہے یہ صحابی۔ امام فرماتے ہیں یہ صحابی نہ ہوتا میرے نانے کی، میرے جد کی تعلیمات، ان کے آثار، ان کا دین ختم ہو گیا ہوتا۔ یعنی ان لوگوں کا بھی حصہ ہے دین میں۔ امام فرما رہے ہیں، امام ان کی تعظیم بھی کر رہے ہیں، احترام بھی کر رہے ہیں، ان کا کردار کتنا پاک ہوگا جی، ان کا کردار اعلیٰ ہے نا کہ چھٹے امام اور پانچویں امام ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں۔ ان کا کردار اعلیٰ ہے کہ امام ان کو دعا دے رہے ہیں۔ ان کا کردار اتنا بلند ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ اگر یہ نہ ہوتے آثار نبوت مٹ جاتے، لیکن تاریخ میں یہ واقعہ موجود ہے کہ جب ایک مرتبہ ان کے اوپر ایک الزام ڈالا گیا،
محبت آل محمد کے جرم میں قاضی کے سامنے ان کو پیش کیا گیا کوفہ میں۔ جب یہ وہاں پیش ہوئے تو کسی نے کہا کہ یہ فاطمی ہیں۔ یہ کون ہے؟ فاطمی ہیں، یعنی یہ حبدار فاطمہ ہیں، اس کا جو مذہب ہے وہ فاطمہ زہرا والا ہے، یہ فاطمہ زہرا کا فالورز ہے، یہ بی بی فاطمہ زہرا کے حبداروں میں سے، شیعوں میں سے ہے یہ۔ جب اس نے یہ سنا فبقا، اس محفل میں اس نے گریہ کرنا شروع کر دیا۔ ساتھ والے لوگ ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اس لیے رو رہا ہے کہ اس کے اوپر جو مقدمہ کیا گیا ہے، اور یہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے بے جرم، جو اس کے ساتھ ایک اور ساتھی بھی تھا اس کے اوپر بھی مقدمہ کیا گیا، اس کے اوپر بھی الزام ڈالا گیا، تو وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ اس وجہ سے رو رہا ہے کہ میرے اوپر تہمت لگائی جا رہی ہے، مجھے بغیر جرم اور بغیر کسی خطا کے مجھے پھنسایا جا رہا ہے۔ وہ رو رہے ہیں، وہ کہتے، پوچھا گیا کیوں رو رہے ہو؟ کہتے ہیں میرے رونے کی وجہ یہ نہیں ہے، مجھ پر الزام اور تہمت ہے، تہمت لگتی مجھے برداشت ہے، الزام لگتا مجھ پہ مجھے برداشت ہے، مجھے کہا گیا یہ ہے فاطمی، مجھے دختر رسول پاک بطول طاہرہ، مجھے اس پاک بی بی سے منسوب کیا گیا ہے، یہ فاطمی ہے، میں اس لیے رو رہا ہوں کہیں ایسا نہ ہو میری بدعملی اور خطاؤں کی وجہ سے بی بی فاطمہ زہرا کے حق میں توہین لازم آئے، مجھے اس لیے رونا آ رہا ہے، مجھ گناہگار کا کردار کجا، اور بی بی فاطمہ زہرا طاہرہ بطول عصمت و طہارت کی مالک بی بی کا پاک کردار کجا۔ ذرا غور کر میرا دوست، ذرا فکر کر، وہ مومن جس کا استقبال معصوم کرے، جس کی تعظیم کے لیے ائمہ ہدا کھڑے ہو جائیں، جن کے حق میں معصومین دعا دیں، جن کے بارے میں یہ فرمائیں اگر یہ نہ ہوتے آثار نبوت مٹ جاتے، لیکن وہ اتنے پاک کردار ہیں، اگر ان کو فاطمی کہا جا رہا ہے تو وہ رو رہے ہیں۔ اتنے پاک کردار کے مالک وہ کہتے ہیں کہ ہم فاطمی کہلانے کے لائق نہیں ہیں۔ آج ہمیں جو دنیا کہہ رہی ہے یہ جعفری ہیں، اور ہم خود بھی لکھواتے ہم جعفری ہیں، ذرا ہم دیکھیں کیا ہمارے اندر وہ کردار فاطمہ ہے؟ ہم جو جعفری کہلواتے ہیں ہمارے اندر وہ امام صادق علیہ السلام کا کردار ہمارے اندر ہے؟ تو لہٰذا آل محمد کے حبدار ایسے بنے جیسے آل محمد چاہتے ہیں، وہ اپنے حبداروں کو باکردار دیکھنا چاہتے ہیں۔ آل محمد ہم سے محبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ جی بے شک کرتے ہیں، ان کی محبت بڑی ہے ہم سے، یہ ایک علیحدہ موضوع ہے۔ آل محمد اپنے چاہنے والوں کے حق میں دعائیں بھی کرتے ہیں اور محبت بھی کرتے ہیں۔ ہم اور آپ اپنی اولاد سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا محمد والے محمد ہم سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ ہم اتنی اپنی اولاد سے محبت نہیں کرتے جتنی آل محمد ہم سے محبت کرتے ہیں۔ ایمان ہے کہ نہیں؟ اب میرا آپ لوگوں سے، کیا میں اور آپ پسند کرتے ہیں کہ ہماری اولاد زانی ہو؟ کیا میں اور آپ پسند کرتے ہیں ہماری اولاد جواری ہو؟ کیا میں اور آپ پسند کرتے ہیں ہماری اولاد بدکار ہو، ہماری اولاد قاتل ہو، ہماری اولاد بے نمازی ہو، ہماری اولاد شرابی ہو؟ آپ سب کہیں گے کہ ہم پسند نہیں کرتے۔ ہماری اولاد جواری ہو، ہماری اولاد شرابی ہو، ہماری اولاد زانی ہو، ہماری اولاد قاتل ہو، ہماری اولاد بدکار ہو، ہماری اولاد بے نمازی ہو، ایسے کہ نہیں؟
اور میرا دوست جب میں اور تو پسند نہیں کرتے، ہماری اولاد بدکار خطا کار ہو، تو پھر محمد والے محمد وارثان جنت کیسے پسند کریں؟ ہمارا شیعہ بے نمازی ہو پھر وہ کیسے پسند کریں؟ ہمارا حبدار شرابی ہو، ہمارا حبدار قاتل ہو، ہمارا حبدار زانی ہو، لہذا وہ جب ہم سے زیادہ محبت کرتے ہیں تو وہ ہمیں با کردار دیکھنا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد و اہل بیت سلام۔ لہذا اے جناب فاطمہ زہرا کے حبدارو، دیکھیں آج جناب سیدہ کی ولادت کا جشن ہے، ایسے ہے کہ نہیں؟ جشن پہ سالگرہ پہ آپ کوئی نہ کوئی تحفہ پیش کرتے ہیں، کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ہمارے معاشرے میں لوگ سالگرہ کرتے ہیں تو آپ اس کو تحفہ دیتے ہیں، دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ آج جناب سیدہ کی خدمت میں آئے بیٹھے ہیں تو بی بی کو ہم کیا تحفہ دیں؟ بی بی کو کیا پسند ہے؟ بی بی کو جو پسند ہیں وہ تین چیزیں ہیں۔ جناب سیدہ فرماتی ہیں حبب الی من دنیاکم ثلاث، او فاطمہ زہرا کے حبدارو سن لو زہرا کی زبانی، میں زہرا نے دنیا سے تین چیزوں کو پسند کیا ہے۔ پہلی چیز فرماتی ہیں تلاوت و کتاب اللہ، فاطمہ زہرا کو اللہ کی کتاب قرآن کی تلاوت پسند ہے۔ اگر آپ بی بی فاطمہ زہرا کو کوئی تحفہ دینا چاہتے ہیں کل کے دن یا آج کی رات، آپ قرآن کی چند سورتیں پارہ پڑھیں، یا اگر ممکن ہے کل کے دن ختم قرآن کرائیں اور وہ ختم قرآن بی بی زہرا کو ہدیہ بھیجیں۔ اور پاک بطول بی بی، ہم گنہگاروں کا یہ قلیل تحفہ قبول کیجیے، یہ کل ضرور اہتمام کریں۔ خدا گواہ ہے اس عمل کے صدقے کتنی مشکلات حل ہوں گی۔ صرف کل کے دن چند مومنین اگر ہو سکے تو ختم قرآن کرا کے اس کا ثواب بی بی زہرا کو بھیجے، کیونکہ بی بی کو یہ قرآن اتنا پسند تھا کہ بی بی نے اپنی وصیتوں میں ایک وصیت یہ کی تھی، یا علی اکثر تلاوت القرآن، اے علی میری قبر پہ تلاوت قرآن کثرت سے کر رہا۔ اللہ اکبر، یعنی دیکھیں نا بی بی فاطمہ کو دنیا میں بھی تلاوت قرآن پسند ہے، اور مرنے کے بعد بھی جناب سیدہ اپنی وفات و شہادت کے بعد بھی بی بی مجھے وصیت کر رہی ہیں، فرماتی میری قبر پہ تلاوت قرآن۔ تو لہٰذا جناب سیدہ کو تلاوت قرآن کا کل تحفہ پیش کریں۔ بی بی فاطمہ کو یہ بہت پسند ہے۔ پروردگار سے دعا، اے کریم مہربان اللہ